فرمایا کہ جو روزہ ہے نا یہ صرف میرے لیے، میری ذات کے لیے، اور میں ہی اس کی جزا بھی دوں گا۔ یہ 100% ایسی عبادت ہے جس کو تیسرا بندہ جانتا ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ جس نے آپ کو سحری کروائی، والدہ ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، اس خاتون کو بھی نہیں پتا کہ جس نے سحری کھا لی اس کا روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ خالصتاً ایسی عبادت کہ جو راز ہے بندے اور اللہ کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی خود جزا ہوں۔ اب اللہ اپنے روزہ دار کو کیا جزا دے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو جتنی بڑی یہ عبادت ہے نا، اتنا بڑا ہی یہ ایک محبت کا اظہار بھی ہے کہ تیسرے بندے کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ بندے اور خالق کے درمیان کیا رشتہ بن چکا ہے۔ اتنا ہی زیادہ اس کا ادب بھی ہے، احترام بھی ہے۔ رمضان المبارک میں ہمیں اجازت ہے مریضوں کے لیے، مسافروں کے لیے کہ وہ روزے قضا کر لیں، لیکن اجازت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ کام ہر صورت کرنا ہی کرنا ہے، یا اس کا تمسخر اڑا دینا ہے، یا اس اجازت کو آپ نے غلط استعمال کرنا ہے۔ کتنی شرعی اجازتیں ہیں جو ہمیں شریعت دیتی ہے، لیکن ہم ان کا استعمال ٹھیک نہیں کرتے، صرف نرمی کی وجہ سے ہم اس میں تجاوز کر جاتے ہیں، اور بسا اوقات وہ تجاوز ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ہے۔ ان میں سے ایک اجازت یہ بھی ہے کہ اگر آپ مریض ہیں یا آپ مسافر ہیں تو روزہ نہ رکھیں، بعد میں رکھ لیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر مسافر ہیں تو مسافر ٹرین میں بیٹھا ہو، ویگن میں بیٹھا ہو، اور اس کے ہاتھ میں بوتل ہو اور وہ پی رہا ہو، اور کوئی اس کو بولے کہ بھائی صاحب رمضان ہے، تو وہ کہے میں تو مسافر ہوں نا۔ اگر مسافر کو کھانے کی اجازت ہے یا روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے تو اس کو سر عام کھانے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ مسافر کی خدمت کے نام پہ سر عام ہوٹل کھول دیں۔ اگر مسافروں کے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے تو اس کے لیے بھی پردہ ضروری ہے۔ آپ مریض ہیں، کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جس گلی سے گزرے آپ نے سگریٹ لگایا ہوا اور کش لگا رہے ہیں، اور کوئی آپ سے کہے بھی کہ بھائی صاحب کچھ حیا کریں، کچھ شرم کریں، تو آپ کے پاس یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ آگے سے کہہ دیں آپ کو پتہ نہیں میں تو مریض ہوں، پتہ نہیں میں تو بیمار ہوں۔ تو بھائی آپ بیمار ہیں تو اللہ آپ کو صحت دے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سگریٹ نوشی، کھانا پینا اس کو سر عام کرنا شروع کر دیں۔ اسلام نے یہ اجازت دی کہ اگر مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہے تو دوائی کے طور پہ، خوراک کے طور پہ، اپنے آپ کو کمزوری سے یا بیماری کے بڑھنے سے بچانے کے لیے آپ پردے میں بیٹھ کے چھپ کے اپنی دوائی بھی استعمال کریں، خوراک بھی کھا لیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کا روزہ نہیں ہے تو آپ اس کا ڈنڈورا پیٹتے پھریں۔ یہ رمضان المبارک کے احترام کے خلاف چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت نصیب کرے، لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کو کچھ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے، یعنی کوئی شوگر کا مسئلہ بن گیا، بلڈ پریشر کا مسئلہ بن گیا، یا کوئی ہلکا سا بخار ہو گیا، یا کچھ انہوں نے تھوڑا بہت سفر کرنا ہے، تو سب سے پہلے تان جس چیز پہ ٹوٹتی ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی ذہن بنا لیتے ہیں کہ میں نے روزہ نہیں رکھنا۔ اگر سحری اور افطاری میں میڈیسن لے کے آپ کا کام چل سکتا ہے تو خدارا اس بیماری کو روزے کے خلاف ڈھال نہ بنائیں۔ اگر سفر آپ کا، اب تو بڑے آسانی میں سفر ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، آرام دہ سفر ہیں، آپ سفر کر سکتے ہیں اور آرام سے کر سکتے ہیں اور سکون سے کر سکتے ہیں، تو خدارا اس سفر کو روزے کے خلاف ڈھال نہ بنائیں، بلکہ ایسی حالت میں بھی روزہ رکھیں۔ کیوں کہ وہ عبادت جو مشقت میں کی جاتی ہے نا اس کا اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ ہر وہ عبادت جو آپ کو پریشان کرے گی، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھو، زینوا اصواتکم القرآن، کہ اپنی نمازوں کے ساتھ قرآن کو خوبصورت طریقے سے پڑھا کرو، یعنی اچھے انداز میں۔ تو ایک صحابی، وہ ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، صحیح بول نہیں سکتے تھے، صحیح پڑھ نہیں سکتے تھے، تو وہ بیٹھے تھے سامنے، اور سرکار کی جب بات سنی نا تو ان کا جو چہرہ ہے نا وہ مرجھا گیا کہ سارے خوبصورت لہجے میں پڑھ لیں گے، تندرست ہیں، ان کی زبان ٹھیک کام کرتی ہے، تو میں تو اس سعادت سے محروم ہو گیا۔ حضور نے جیسے ان کا چہرہ دیکھا نا تو حضور کو پتا تھا کہ یہ اگر کوشش کرے گا تو اس کو دوہری محنت کرنی پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تم پڑھو گے نا، تم کوشش کرو گے، ان لوگوں کے لیے ایک ایک اجر ہے، تیرے لیے 2 اجر ہوں گے، کیونکہ تیرے لیے مشکل ہے۔ وہ بندہ جو اپنے قدموں پہ چل کے بڑی رفتار کے ساتھ مسجد آتا ہے نا اس کا اجر اور ہے، اور جو لاٹھی ٹیک کے یا ویل چیئر پہ سفر کر کے آتا ہے اور بڑی مشکل سے پہنچتا ہے اس کا اجر اور ہے۔